یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے، مکمل صورت ہے، مسلسل صورت۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں، یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں، باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں، ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے، اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں، واقعی ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا۔ وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکال، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں، یہ اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا، اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچا۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی بجائے میں اس کا آپ کو اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة واللہ علیم بما يعملون۔
تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا، تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی۔ 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے؟ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو، کیا کمال نہیں۔ تو جب وہ ڈول سے نکل، یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ھذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکل، ھذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ ہاں زلیخا، یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں۔ تو کہ یا اللہ بھائی، یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا۔ بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے، یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من دبر وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس نے اسی وقت پینترا بدلا۔ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا۔ کہا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے۔ تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا ہے غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی۔ بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ وہم لہو منکرون فعرفہم وہم لہو منکرون۔ یوسف علیہ السلام، میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، تو اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔
انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، چولا لا کے میرے پوتر نو کھا دس کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا۔ یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی طعنہ نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھ، اور کہیں بھی طعنہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ، ان کے پتہ آگے یوسف ہے، کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا، کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں نا۔ تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں اندھا ہو گیا۔ اب تو نے میرا سہارا روک لیا ہے، برائے مہربانی آزاد کر دو۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں۔ یوسف 1 ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر کر دو اپنے آپ۔ تو اب بھائیوں کو بلایا، تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دے۔ یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو۔ تو ایسے نقاب ہٹایا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ سبحان اللہ۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سناؤ، کیسے ہوئی؟ کیا سننے تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا کیسے ہوا؟ کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا۔ پچھلی ساری کہانی دفن کر دی۔ قد احسن بی ربی، یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے۔ تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا۔ قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا۔ یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے، اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا دی۔ اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے۔ اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے، یہ سارے دھرے رہ جائیں گی۔ عبادات، نفلی عبادات اور نفلی ذکر، اذکار، تسبیحاں، مراقبے۔ اخلاق ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔